अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान गिरामी, अल जफ़र टीवी चैनल में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो इल्म जफ़र और इल्म नजूम के मामले में एक अहम तरीन वीडियो है, और ख़ास तौर पर उन दोस्तों, उन अहबाब के लिए जिन्हें ये गिला रहता है कि उनके काम सीधे नहीं बनते, वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं काम उल्टा पड़ जाता है, या वो अहबाब, वो ख़वातीन व हज़रात जिन्हें ये शिकवा है कि वो दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं का कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, वो थक गए हैं दुआएं कर कर के। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो वक़्त पर मुनहसर होते हैं और उनका निज़ाम वक़्त के तहत ही चल रहा होता है। शरअ इस्लाम में वक़्त की कितनी अहमियत है इसका अंदाज़ा आपको 5 वक्ता नमाज़ों से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि औकात जो होते हैं अजीज़ दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हर वक़्त हर एक किस्म की दुआ के लिए मुनासिब नहीं होता। जहाँ तक रब्बुल आलमीन की रबूबियत का तल्लक है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर व करीम और रहीम व गफूर है, और वो हर चीज़ पर कादिर है, वहदहु ला शरीक। उसे ना तो अजीज़ दोस्तों किसी के मशवरे की ज़रूरत है और ना ही वो किसी वक़्त या औकात के पाबंद है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे जो चाहे कर सकता है, लेकिन जहाँ तक मखलूक खुदा का तल्लक है, मखलूक खुदा इस कायनात में, इस दुनिया में मुकर्रर औकात के ज़ेर असर ही ज़िंदगी बसर करती है, और पाबंदी के साथ ही ज़िंदगी बसर करना पड़ती है उसको। जब कभी भी आप बेवक्ते काम करेंगे, यानी अगर आप दिन को सोया करें, रात को जाग के काम किया करें, तो इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। यानी अगर आप असर की नमाज सुबह के वक़्त अदा करना शुरू कर दें और सुबह की नमाज असर के वक़्त अदा करना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है काम नहीं चलेगा। तो अजीज़ दोस्तों, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे इस पर। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा अमल शेयर करने लगा हूँ, जिससे आप एक तो आसानी के साथ काफ़ी सारे मामलात समझ जाएंगे, और दूसरा वो औकात देख लेंगे जिनमें आपको किस किस्म की दुआ मांगना चाहिए, जो कि इंशाअल्लाह ताला फौरी तौर पर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। ये अमल बहुत ही आसान और सही है, और इसके लिए लोगों ने ख़ास तौर पर आमलीन ने इसके पीछे ज़िंदगियां सरफ कर दी हैं, और ये तरीका जानने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और बहुत ही लंबे चौड़े हिसाबात जानने पड़ते हैं। इसे हमने आपके सामने एक नक्शे की सूरत में बिल्कुल मुख्तसर तौर पर यहाँ पे हम पेश करने जा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस तरह के अमाल पर यकीन रखते हैं और रिस्क के पीछे दौड़ने से ज़्यादा राज़क की तलाश में हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो इस तरह से औकात देखकर अपनी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे सकते हैं। और अजीज़ दोस्तों, अगर आप इस राज को समझ जाएंगे, तो जो अहबाब तावीज़ात वगैरह पर यकीन रखते हैं और जो अहबाब औकात वगैरह की खासियत को समझते हैं, उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी कि वो अपने मामलात को इन औकात के तहत ही अपने अमल आगे लेकर बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह उनमें कामयाबी उनका मुकद्दर होगी। तो अजीज़ों, यहाँ पे एक बात समझ लें आप कि ये तरीका बिल्कुल मोहकम सही है, और आप एक मिनट में इसको जान सकते हैं। इसके जानने के लिए ज़रूरी है अजीज़ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कमर यानी चांद किस मंजिल और किस दर्जे पर मौजूद है। जब आप ये जान लेंगे कि कमर किस दर्जे और किस बुर्ज के किस हिस्से पर मौजूद है, तो उस वक़्त आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अब कौन सा वक्त है और कौन सी किस्म की दुआ करनी चाहिए ताकि वो कबूलियत का दर्जा पाए। तो अजीज़ों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि चांद जिस भी बुर्ज में हो, बुर्ज का पहला हिस्सा जो 15 तक होता है, तकरीबन 12 दिन तक मुनहसर होता है, वो होता है अजीज़ दोस्तों मोहब्बत, मलाप और रूहानियत के दर्जे बुलंद करने के लिए, और इसी तरह से रिस्क वगैरह के लिए और सेहत वगैरह के लिए ये औकात सबसे मुनासिब होते हैं। और जो 12 से बाद के लिए होते हैं अजीज़ दोस्तों, वो होते हैं
ایفرٹس کے لیے، اور وہ کام جو آپ کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ کریں یا نہ کریں ان کے لیے، اور وہ کام جو آپ نئے شروع کریں گے ان کے لیے، خاص طور پر 20 سے پہلے پہلے، چاند کی 20 تاریخ سے پہلے پہلے 12 سے لے کر 20 کے دوران، اگر وہاں پہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ورد کرنا چاہتے ہیں، کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی مخصوص دعا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے حصے میں آپ نے کون سا کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے عزیزو، اگر قمری اوقات کا آپ کو صحیح علم ہو جائے تو یقین کریں نہ تو کسی چلے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی لمبے چوڑے ورد ذکر کی ضرورت ہے۔ صرف آپ اوقات کو سمجھ کر اس کے دوران جو بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ قبول ہوگا، اور اس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ طریقہ سیف کھاتے ہیں عزیز دوستو، عاملین اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں بلکہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے اس کو سرے عام بیان کر رہے ہیں تاکہ جو احباب، جو بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ آسانی سے فائدہ اٹھا لیں۔ علم جفر ایک بہترین، اتھینٹک اور صحیح علم ہے عزیز دوستو، اور یہ باقی تمام علوم کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے اور یہ دوسرے علوم کا احاطہ کرتا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ آج علم نجوم اور علم جفر ہی ہے جس پر یہ تمام کی تمام اسٹرالوجی چل رہی ہے، اور انسان دوسری کہکشاؤں میں پہنچ چکا ہے، انسان بہت زیادہ دور تک سفر کر چکا ہے، اور انسان اس کائنات کے مظاہر فطرت دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ ایسی ایسی ٹیلیسکوپس خلاؤں میں بھیج دی گئی ہیں، جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو عزیزو آئیے آج کے اس اہم لٹریچر کو شروع کرتے ہیں، اور آپ کو میں یہ بنا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کس برج کے کس درجے پر موجود ہے، اور جس درجے پر موجود ہے اسی کے حساب سے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں فوری طور پر کامیابی آپ کو نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے عزیز دوستو، جس تاریخ کو آپ نے کام کرنا ہے یا عمل کرنا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس روز چاند کی کون سی تاریخ ہے تو اس اعتبار سے آپ چاند کی وہ تاریخ پہلے نمبر پر، یعنی پہلا کام آپ کیا کریں گے، چاند کی تاریخ لے لیں گے۔ تو فرض کر لیں کہ چاند کی تاریخ تھی یعنی ربیع الاول کا مہینہ کر لیں۔ یہ ہم اگزام آپ کے سامنے اگزامپل پیش کر رہے ہیں عزیز دوستو۔ ربیع الاول کا اگر مہینہ فرض کر لیں عزیز دوستو، تو فرض کر لیں کہ 14 تاریخ تھی ربیع الاول کی، 14 تاریخ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ربیع الاول کی 14 تاریخ کو چاند کس درجہ اور کس برج کے کس درجے پر موجود ہوگا۔ تو 14 کو آپ 13 پر ضرب کریں گے، اس طرح سے عمل 2 کیا ہوگا عزیز دوستو، یعنی 14 کو آپ ضرب دیں گے 13 کے ساتھ۔ جو بھی آپ کی تاریخ ہوگی آپ ضرب ہمیشہ 13 کے ساتھ ہی اس کو کریں گے یہاں پہ۔ تو جب آپ 13 کو عزیز دوستو 14 کے ساتھ ضرب دے لیں گے، چاہے وہ کیلکولیٹر سے دے لیں، چاہے وہ آپ ہاتھ سے دے لیں، جیسے آپ کی مرضی ویسے کر لیں، رزلٹ اس کا سیم ہی آئے گا تقریباً۔ جب آپ اس کو دیں گے تو یہ آئے گا 182۔ ضرب دینے پر 182 آ گیا عزیز دوستو۔ آپ کے پاس یہ عمل تھا دوسرا۔ اب آپ نے ان ضرب شدہ اعداد کو 30-30 پر تقسیم کر دینا ہے، یعنی اب آپ نے ان کو تقسیم کرتے جانا ہے 30-30 پر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ مارچ سے شروع ہوگا، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، اور اسی طرح سے دسمبر تک، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے چلے گا، یعنی مارچ 1، اس کے بعد اپریل، پھر مئی، پھر جون، پھر جولائی، پھر اگست، پھر ستمبر، پھر اکتوبر، پھر نومبر، پھر دسمبر، اور یہاں پہ جنوری آ گئی عزیز دوستو۔ تو ہر سال برج حمل جو ہے، یہ برج حمل میں سورج داخل ہوتا ہے عزیز دوستو 21 مارچ کو، اور وہیں سے شمسی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے چاند کی منزلیں بھی دیکھ لینی ہیں، اور 30-30 پر اب آپ اس کو تقسیم کریں گے۔
تو کیسے کریں گے عزیزو؟ اب 182 کو آپ تقسیم کریں 30 پر، یعنی 30 ضرب 6 کیا تو یہ بن گیا 180، باقی بچے 2، اور یہاں پر جو 2 بچا ہے عزیز دوستو تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی 5 بچے تو یہ ہوگا کہ درجہ کون سا ہے، اور جو باقی بچا وہ برج ہوگا، تو برج سور کے چھٹے درجے میں چاند ہوگا 14 ربیع الاول کو۔ یہ ہے اس کا طریقہ کار، یعنی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ چاند کی کس تاریخ کو چاند کس برج کے کس حصے میں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے گزارش کی جا چکی ہے عزیزو کہ جب برج کے چاند کے پہلے حصے ہوتے ہیں، یعنی جس برج میں چاند داخل ہوا ہے اس برج کے حساب سے جو پہلے حصے کے 12 دن ہوتے ہیں ان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، اور درمیان کے الگ ہوتے ہیں، اور آخر کے الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو جب یہ معلوم ہوگا تو آپ آسانی کے ساتھ ان اوقات کو دیکھ کر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بھی بنے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس تاریخ کا آپ نے معلوم کرنا ہے اس تاریخ کو لے لیں اور اسے 13 سے ضرب دیں، اور ضرب شدہ اعداد کو 30 پر تقسیم کریں، جو باقی بچ جائے وہ ہوگا برج یعنی سور، اور جو اس کے یہاں پہ اس کا آ جائے جواب آئے گا عزیز دوستو یہ ہوگا اس کا درجہ۔ تو معلوم ہوا کہ چاند یعنی 14 ربیع الاول کو چاند ہوگا عزیز دوستو برج سور، درجہ 6، اس طرح سے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاند کو آپ درجہ نکالنے کے لیے کہ کس درجے پر ہے، یہ طریقہ انتہائی آسان اور بہترین ہے، عاملین اس کو سمجھتے ہیں، اور جو اہل علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور اس کی افادیت سے بھی بہترین واقف ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ راز جان جائیں گے تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہی تلوار ہوگا، اور جو کچھ آپ اپنی زبان سے نکالیں گے وہ ضرور بالضرور پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیز دوستو آج کی اس عام انفارمیشن یہیں تک، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انفارمیشن میں اس سے آگے ہم بیان کریں گے، اور ان کے درجات کے حساب سے ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ کس درجے پر کون سا کام کریں گے جو کہ بہترین آپ کے لیے موافق ہوگا، اور کون کون سی دعائیں ہیں جو ان درجات پہ آپ مانگ لیں انشاءاللہ تعالی فی الفور قبول ہوں گی۔ رات کو مانگیں صبح قبولیت ہوگی، صبح مانگیں رات کو قبولیت ہو جائے گی، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر دیکھیں گے۔ یاد رکھیں حلال کھانا اور نیکی کرنا اور حقوق العباد پورے کرنا اور حقوق اللہ ادا کرنا یہ ویسے بھی مومن مسلمان پر فرض ہوتا ہے عزیز دوستو، اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوں اس وقت ہی آپ نماز پڑھیں، نماز ویسے بھی پڑھنی چاہیے، سچ ویسے بھی بولنا چاہیے، حلال ویسے بھی کھانا ہی چاہیے، ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ مومن ہونے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے آپ پر ویسے ہی واجب ہے۔ باقی رہا جہاں تک عمل کا تعلق، تو جب آپ عمل کو ایک طریقہ کار کے تحت انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی ضرور پائیں گے۔ آج کے لیے یہی ہے عزیز دوستو، نیکسٹ ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں الجفر ٹی وی کو، کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بیان کریں گے اس کو مزید آسانی کے ساتھ، تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں کب کس وقت آپ نے کیا مانگنا ہے جو آپ کو فوراً مل جائے۔ تو اجازت فرما دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے عزیزو، خدا حافظ۔